وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، ضرور آزمائش ہوگی تمہاری. کیسے؟ بِشَيْءٍ، ساتھ کسی بھی چیز کے. یہ ساری بہت سی چیزیں جو آگے آ رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے راستے میں آ سکتی ہے. من الخوف، خوف میں سے، والجوع، اور بھوک، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی، والانفس، جانوں کی، والثمرات، اور پھلوں کی. یہ ساری آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک آدھ بھی آ سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے درجے پر خطاب چونکہ مدینہ کے مسلمانوں سے ہے، اس کے بعد باقی سب کے لیے بھی ہے. تو مدینہ کے مسلمانوں کو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ واسطہ پڑا تھا. کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مال کی کمی، کبھی جانوں کی کمی، یعنی لوگوں کی زندگیاں ختم ہوئیں اس راستے میں، کبھی فصلیں برباد ہوئیں. مثلاً خوف کے لیے بطور مثال آپ کو یہ واقعہ بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تکلیف سے کس طرح گزرتے تھے. بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں. یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص مسلح ہو کر آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں. چنانچہ آپ نے اس طرح آرام پایا. خصوصاً جنگ احزاب سے پہلے جب ہر طرف سے دشمنوں کے آنے کی خبریں ملتی تھیں تو یہ وقت مسلمانوں کے لیے بہت خوف کا وقت تھا. خوف سے بہت آزمائش ہوئی ان کی. ہر وقت مدینہ کی ریاست خوف کا شکار رہتی اور اتنا زیادہ خوف ہوتا تھا کہ مسلمان سو نہیں سکتے تھے کہ معلوم نہیں کس وقت کون دشمن کہاں سے آ کے حملہ آور ہو جائے. تو پھر یاد دہانی کرا دوں کہ یہ خوف کس راستے کا ہے؟ اللہ کے راستے کا. ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے. پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں. آپ ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے. آپ نے لوگوں سے کہا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی خوف دلانے والی چیز آس پاس ماحول میں موجود ہوتی تھی. پھر اس کے بعد والجوع، اور بھوک سے آزمائش ہوگی، اور یہ بھوک بھی فی سبیل اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس چادر تک نہ تھی، فقط تہبند تھا یا کمبل تھا جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ ان کا سطر نہ کھل جائے. آپ کو معلوم ہے اصحاب صفہ کون تھے؟ جو اسلام سیکھنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے مدینہ میں جمع ہوئے تھے. انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے تاکہ دین سیکھیں جا کر، اور دین سیکھ کر واپس جا کر لوگوں کو سکھائیں، اسلام کو زندہ کریں، بہترین امت ہونے کا رول ادا کریں. اب آپ دیکھیے کہ ہم ان آزمائشوں کو دیکھیں اور اپنے حال کو دیکھیں اور اپنی ناشکریوں کو دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی چھوٹی سی بھی قربانی کر بیٹھتا ہے اللہ کے راستے میں تو بہت احسان جتانا شروع کر دیتا ہے اور بار بار اس کا تذکرہ کرے گا، بار بار اس کا اظہار کرے گا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے یہ مشکل آئی ہے. اگر وہ لوگ اس وقت اپنے گھر چھوڑ کر نہ نکلتے اور یہ قربانیاں نہ کرتے تو آج کیا یہ دین ہم تک پہنچتا؟ اگر کوئی آ کر اس کو نہ سنتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ سیکھتا اور نہ یاد کرتا اور نہ آگے پہنچاتا تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں کہ میرے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند، یعنی 2 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی پکا ہوا کھانا نہیں ہم کو ملتا تھا. عروہ نے کہا، خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز پہ ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجوروں پر اور پانی پر. ہاں یہ ضرور تھا کہ ہمارے ہمسائے میں چند انصاری لوگ تھے جن کے پاس بکریاں ہوتی، وہ ان کا دودھ دو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر بھیج دیا کرتے تھے، جس سے وہ ہمیں بھی پلاتے تھے. تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے بھوک اٹھا کر دین کی خدمت کی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی. مال کی کمی میں آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ جب لوگوں نے اپنے کام چھوڑے، تجارتیں چھوڑی، تو پھر یہ ساری مشکلات سامنے آئیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے اور ایک ایک بزنس ٹرپ پر آپ کو بہت بڑا منافع ہوا. آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی. جب ان کا مال تجارت کے لیے جاتا تو پورے اہل مکہ کا سامان ایک طرف ہوتا اور حضرت خدیجہ کا سامان اس سے زیادہ دوسری طرف ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ وہ گھرانہ تھا جس میں اتنا مال تھا نبوت سے پہلے. لیکن نبوت کے بعد آپ کا سارا دھیان، آپ کی ساری کوششیں دین کی طرف لگ گئیں اور تجارت کے لیے وقت نہیں بچا، اور جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ دین کی تبلیغ میں لگ گیا
حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ گھر میں کھانے تک کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ اور پھر والثمرات، اور پھلوں میں سے، پھلوں کا بھی آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جب جنگ تبوک ہوئی تو لوگوں کے کھیت پک کے تیار تھے اور وہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوئے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو پکے ہوئے کھیت کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ اس کو برباد کرنا۔ یعنی عین اس وقت جب کہ کٹائی ہو رہی ہو فصل کی اور مال آنے والا ہو، اس وقت انسان نکل کھڑا ہو کسی اور کام کو، تو آپ سوچیں کہ پھر دنیا کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر آزمائش اتنی ڈالتے ہیں جتنی وہ اٹھا سکتا ہو، کیونکہ ان لوگوں کے درجے بڑے تھے اس لیے سب سے زیادہ ان پر آزمائشیں آئیں۔